اچھا آپ کو ایک بہت مزے کی چیز بیان کرتا ہوں قرآن پاک سے. اللہ تعالیٰ کا کلام ہے, ظاہر ہے وہ ایک مسلمانوں کا ایمان بھی تازہ ہوتا رہتا ہے, اور اللہ تعالیٰ آئے دن ایسی نشانیاں بھی دکھاتے رہتے ہیں کہ ایک جو مومن ہے, جو قرآن کو ماننے والا ہے, اس کا ایمان جو ہے نا وہ اس کے اندر اطمینان کی کیفیتیں بھی آتی جاتی ہیں. اور بہت سے ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایسا کیے ہیں کہ جو پہلے تو ماضی کے اندر تو ہم یہ کہیں گے کہ وہ ایک ایمان بالغیب کی کیفیت تھی, لیکن آج ایمان بالعین کی کیفیت ہو جاتی. اس کے اندر ایک قوم کا ذکر ہے جس کو میں آپ کو بتا دیتا ہوں. واقعہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پچھلی کئی اقوام ہیں جن کا ذکر کیا ہے کہ وہ جو قومیں ہیں وہ بہت زیادہ طاقتور تھیں, وہ تم سے زیادہ طاقتور قومیں تھیں. اس کو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے. اور ہمیں آج بھی ایسے آثار ملتے ہیں جو سائنسدان دریافت, جیسے مصر کے اندر پیرامڈز وغیرہ, کہ بھائی کس طرح بنا لیے, ایسی طاقت ان کے پاس کہیں, مشینریز تو تھی نہیں. تو یہ کئی سوالات ہوتے ہیں. تو اس کو اللہ تعالیٰ نے کئی جگہ قرآن میں ذکر کیا ہے کہ بہت سی اقوام ہیں جو اللہ نے ہلاک کی ہیں, حجت تام ہوئی تھی ان پر, ان کو سزا ملی, ایمان نہیں لائے تھے وہ, اور اللہ نے فرمایا تم سے زیادہ طاقت تھی. یعنی اس دور میں جو صحابہ موجود تھے کفار, تو ان سے خطاب کیا جا رہا تم سے زیادہ ان میں طاقت تھی, لیکن اللہ نے پھر بھی ان کو تباہ کیا. تو اللہ کی سزا کا فیصلہ کسی کے اوپر ہو جائے تو پھر اس کی طاقت پر کوئی بچا نہیں سکتا. یہ تکبر میں نہ رہنا کہ تمہارے پاس بہت طاقت ہے. اچھا ایک قوم کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا, وہ قوم کیا ہے پہلے تو کسی کو پتہ نہیں تھا, لیکن آج وہ آنکھوں دیکھی بات ہے. اور اس سے پہلے میں آپ کو تھوڑی سی چیز بیان کر دیتا ہوں کہ وہ ٹرکی کے اندر ابھی کچھ ہی عرصہ پہلے آپ دیکھیں گے 1963 کے اندر, یہ کچھ زیادہ عرصہ نہیں ہوا, ابھی کی بات ہے, کچھ ہی عرصہ پہلے ایک آبادی دریافت ہوئی. اچھا حیرت والی بات ہے, وہ آبادی جو ہے وہ زمین کے اوپر نہیں تھی. آج کے اتنے ترقی یافتہ دور کے اندر ہم دیکھیں نا, اگر ہمیں کہیں بولے یا سمندر کے اندر ایک کالونی بنا دی تو ہم بلیو کر لیتے ہیں, ٹیکنالوجی بہت زیادہ ہے, ترقی بہت ہو چکی ہوئی ہے. یا زمین کے اندر بھائی بہت سی انہوں نے انڈر گراؤنڈ کوئی عمارت بنی ہوئی ہے, تو ہمیں کوئی مسئلہ نہیں, ماننے میں ٹینشن نہیں ہوتی. لیکن ہزاروں سال پہلے اگر میں آپ کو یہ بولوں کہ ایسی قوم بھی گزری ہے کہ جس قوم نے زمین کے اندر شہر بنا, تو ہزاروں سال پہلے اس بات کو شاید ہم مان نہیں سکتے کہ یار کیسے ہو سکتا ہے کہ شہر کے زمین کے اندر کوئی کمرہ نہیں بنایا. ذہن میں رکھیے گا, زمین کے اندر کسی کمرے کی بات نہیں چل رہی, زمین کے اندر کسی عمارت کی بات نہیں چل رہی, زمین کے اندر ایک پورے شہر کی بات چل رہی ہے. اور ایک سے زیادہ شہر جس کے اندر ہزاروں کی تعداد کے اندر لوگ رہیں, اور ایسا نظام بنایا جائے کھانے کا بھی, پینے کا بھی, ہوا کا بھی, پانی کا بھی, سب چیزوں کا, اسکول اندر بنے ہوئے ہوں, اور پڑھنے کے نظام, اندر ہاسپٹلس بھی بنے ہوئے ہوں, اندر عبادت گاہیں بھی بنی ہوئی ہوں. تو ایسی چیز ہم بلیو نہیں کر سکتے. ہم کہیں گے یار ہزاروں سال پہلے ایسے کیسے ہو سکتا ہے, زمین کو کھود کے زمین کے اندر شہر بنا لیے جائے. تو اس کو میں آپ کو بیان کر دیتا ہوں کہ آج کچھ ہی عرصہ پہلے ٹرکی کے اندر بائی چانس ایک زمینی شہر دریافت ہوا تھا. اور بائی چانس اس طرح ہوا کہ بالکل اس کو کہا جاتا پیورلی بائی چانس. ایک شخص اپنے گھر کی تعمیر کر رہا تھا, اس نے گھر گرایا, جس وقت اس نے بنیادیں کھودیں تو اس کو ایک غار نما نظر آیا. جب اس کو مزید کھودا تو پتہ چلا یہ تو باقاعدہ رستہ ہے. جب وہ رستے کے اندر گئے تو پتہ چلا بھئی اندر تو پوری دنیا ہے, پتھر کی, پتھروں کو کاٹ کاٹ کے پورا شہر بنایا ہوا ہے. آج بھی جو وزٹرز ہیں, سیاح ہیں, وہاں جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں. پوری دنیا کے اندر بہترین ایک چیز ہے انڈر گراؤنڈ سٹی کو وزٹ کرنے کے لیے. تو یہ ہے, میں اس کو تھوڑا سا آپ کو میں بیان بھی کر دیں اس کے بارے میں کیا کہا جاتا ہے. پھر قرآن پاک کی آیت پڑھیں گے تو آپ کو مزہ آ جائے گا. اور وہ یہ ہے کہ the underground city was built to protect its inhabitants from wars and religious persecutions, able to protect 20,000 people. 20,000 لوگوں کی اس کے اندر رہنے کی گنجائش تھی. اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ پہلے شہر اتنے بڑے نہیں ہوتے تھے. پہلے شہروں کے اندر 8,000, 4,000, 5,000, 10,000, 15,000 اتنی ہی آبادیاں ہوا, چھوٹے چھوٹے شہر ہوا کرتے تھے. تو 20,000 افراد کے رہنے کے برابر زمینی شہر جو ہے نا وہ دریافت ہوا تھا. پھر آگے ذکر کرتے ہیں کہ اٹ واز equipped by large stone doors to prevent invaders, an ingenious ventilation system as well as a well to ensure drinking water for all citizens. بالکل انتظام انہوں نے بنایا ہوا تھا پانی کا بھی ہر طریقے سے. اور دشمنوں کا حملہ ہو جائے تو انہوں نے ایسے بڑے بڑے دروازے بنائے ہوئے تھے کہ وہ اندر آ ہی نہیں سکتے ہیں, وہ ادھر سے کھولیں گے وہاں سے کوئی کھول ہی نہیں سکتا. ایسے سسٹم کے ساتھ انہوں نے اپنی حفاظت کا پورا انتظام کیا ہوا ہے. اور یہ دیکھا بھی جا سکتا ہے کہ آپ نیٹ کے اوپر بھی اگر سرچ کریں گے تو آپ دیکھیے گا کہ انڈر گراؤنڈ سٹی کیسی زبردست ایک شاہکار ہے, کیسی اعلیٰ اعلیٰ قومیں رہی ہیں دنیا کی ترقی میں اور طاقت کے اندر. اچھا پھر آگے ذکر کرتے ہیں کہ it included a multitude of rooms used as kitchens, bedrooms and warehouses for food storage. The city also ensured complete autonomy
from the outside world by having a school, church and cellar for the preparation of wine and oil. It also contained an adequate number of livestock. It was once connected with other underground cities through mile-long tunnels and is one of the many underground settlements found in this area. یعنی کہ وہ آپ یہ سمجھ لیں کہ صرف ایک نہیں سمجھے گا کہ ایک شہر ہے، ایک شہر سے دوسرے شہر کے لیے انہوں نے بیچ میں ہی ٹنلز وغیرہ بنائے ہوئے ہیں کہ یہاں سے وہاں اگر جائے، اس شہر سے دوسرے شہر جانے کے لیے اندر پورے رستے اور ٹنلز بنی ہوئی ہیں. ایسا زبردست قسم کی ایک وہ شہر انڈر گراؤنڈ سٹی جو دریافت ہوا، زبردست. یہ کافی لمبا ہے، اب آپ دیکھ لیجیے، سرچ خود کیجیے گا آپ کو پتہ چل جائے گا. تو زمین کے اندر ایک شہر ہے، اللہ نے ان کو ایسی طاقت دی تھی، پتھروں کو کاٹ، خالصتاً پتھروں والی زمین ہے، اس کو پتھروں کو کاٹ کاٹ کے زمین کے اندر شہر بنایا. ان کی طاقت کا اندازہ کیسے لگایا جائے، ایسی طاقتور ایک قوم ہے. اب حیرت والی بات یہ ہے کہ آپ قرآن پاک گھر پہ جا کے کھولیے گا، سورہ قاف آیت نمبر 36، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ، اللہ نے بہت سی قومیں پہلے ہلاک کی ہیں. ہم اشد منہم بطشا، طاقت کے اندر ان لوگوں سے بہت زیادہ تھی، لیکن اللہ تعالیٰ کی جس وقت نبی تشریف لائے، انہوں نے حق کی دعوت دی، نئی بات مانی، ان پر اللہ نے سزا دی. اور ابھی 1963 سے پہلے بھی میں دوبارہ بیان کر رہا ہوں، یہ کسی کو نہیں پتا تھا انڈر گراؤنڈ سٹی بھی کوئی ہے اس دنیا میں، کوئی ایسی قومیں بھی رہی ہوں. اچھا، پھر اللہ نے فرمایا فَنَقَّبُوا فِي الْبِلَادِ، انہوں نے شہروں کے اندر تنقیب کر لی تھی. تنقیب عربی کے اندر کہا جاتا ہے کہ زمین کو پھاڑ کے زمین کے اندر آبادیاں بنا لینا، شہر بنا لینا. اسی طرح پہاڑ کو کاٹ کے اس کے اندر جب آپ غار بنا لیتے ہیں، ٹنل بناتے ہیں، اس کو بھی عربی کے اندر نقب فی الجبل کہا جاتا ہے کہ پہاڑ کے اندر کاٹ کے پورا ایک رستہ بنا لیا گیا. اسی طرح زمین کو پھاڑ کے زمین کے اندر گھس جانا اور زمین کے اندر شہروں کی آبادیاں بیان کرنے سے تنقیب فی البلاد کہا جاتا ہے عربی کے اندر. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اتنی طاقتور تھے فَنَقَّبُوا فِي الْبِلَادِ، وہ شہروں کے اندر زمین پھاڑ کے اندر شہر بنا کے رہتے تھے. اللہ نے اتنی طاقتور قومیں بھی دی. حل من محیص، لیکن جاؤ دیکھ لو، عبرت حاصل کرو کہ کیا موت انہیں بچا سکی، اللہ کا عذاب ان کو بچا سکا؟ نہیں بچا سکا. تو اللہ نے ماضی کی ایک قوم کا ذکر کیا قرآن پاک کے اندر، لیکن حیرت ہے ہم اس قوم کو، ان جگہوں کو آج آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ ایسی قوم دریافت ہو گئی کہ جس نے زمین کے اندر زمین کو پھاڑ کے شہر بنائے ہوئے تھے، وہ شہر مل گئے، لیکن وہاں کوئی نہ آبادی. کہاں چلے گئے لوگ؟ اللہ تعالیٰ کی جب سزا آئی تو کوئی بچ جائے زمین کے اندر ہو، چاہے مریخ پہ چلا جائے، چاہے چاند پہ چلا جائے، حل من محیص، اللہ کی پکڑ سے بھی کوئی چیز بچاتی نہیں ہے. تو ایک ضمناً بحث کے لیے میں نے سوچا آپ لوگوں کو بھی بتا دوں، ایک بڑا ایمان تازہ ہوتا ہے ایسی چیزوں کو دیکھ کے. جزاک اللہ.